السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10 اخفا پڑھیں گے۔ کل ہم نے اظہار پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے اخفا۔ تو اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھے کہ کس طریقے سے اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تختی پڑھ کے اس کے بعد میں آگے کا پروسیس سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو چلو انگلی رکھ لو پورے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، حروف اخفا 15 ہیں، اس کو یاد رکھ لینا۔ کتنے ہیں حروف اخفا؟ 15 ٹوٹل۔ جیسے یہاں سے ہے، دیکھو پورے حروف اخفا ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، اب جیسے نون ساکن کا تنوین ہے نا، نون ساکن کا ہو گیا، دو زبر تنوین ہو گیا یہ، تو اس کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے تنوین ہو گیا یا پھر نون ساکن کے بعد کون سا یہ 15 حروف میں سے کوئی سا بھی حروف آئے تو اس کو اخفا کرنا ہے، تو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، مطلب 1 الف مدہ کے برابر اخفا کرنا ہے۔ کیسے اخفا کرنا ہے؟ چلو یہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھو، نون ساکن کے بعد تا ہے نا، یہ کس میں سے ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ہے۔ جیسے نون ساکن کا اخفا، تو اخفا ایسا کرتے ہیں، میں پڑھا کے آپ کو سمجھاتا ہوں ناک میں آواز کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ جیسے آتا منذر، آتا منذر، میں خالی اخفا کا قاعدہ بتا دیتا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ دیکھو نون ساکن کے بعد سامنے کون سا حرف ہے؟ تا، تو اس میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ زال، تو یہاں بھی اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو روکنا ہے، 1 الف کے برابر روکنا ہے ناک میں آواز کو۔ اب یہاں سے آگے کا پڑھتا ہوں، دیکھو کراما، 2 زبر تنوین کا اخفا آ رہا سامنے، کراما کاتبین، کنت ترابا، یہ نون ساکن کا اخفا تا رہا ہے، دیکھو سامنے، یہ تو قاعدہ معلوم ہی ہوگا، حرکت الف مدہ 2 زبر تنوین۔ یتیما، دیکھو 2 زبر تنوین کے بعد کون سا حرف ہے یہاں پہ؟ فا ہے نا اس میں، دیکھو ہاں دیکھو فا، تو 2 زبر تنوین ہو گیا، 2 پیش کی تنوین ہو گیا، یا 2 زیر کی تنوین، یا پھر نون ساکن کی، یہ چاروں قاعدے میں سے سامنے کا حرف دیکھنا کون سا حرف آ رہا ہے، اس میں سے ہے تو اخفا کرنا، نہیں ہے تو نہیں کرنا، اظہار ہے تو پھر اظہار کر لینا۔ کل کے یتیما فآوا، ما دخلہ، نون ساکن کا اخفا دال آ رہا ہے، ما دخلہ رسول کریم، 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو روکنا ہے اخفا میں، رسول، جیسے کریم، حرکات واو مدہ 2 زیر تنوین کا اخفا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ تو قاعدہ تو معلوم ہی ہوگا کہ پڑھا لیے، پچھلے سبق میں پڑھ لیے ہم لوگ۔ نارنگ ذاتا، 2 زبر تنوین کا اخفا، کتاب فیہ، 2 پیش تنوین کا اخفا، فا ہے یہاں پہ، یوم ینفخ، تو یہاں پہ کون سا ہے؟ نون ساکن کا اخفا، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ دیکھ لو آپ لوگ، فا، من طغى، تو آ رہا دیکھو نون ساکن کے بعد، فتح قریب، کیا 2 پیش تنوین کا اخفا، آگے کا حرف دیکھ لینا، قاف آ رہا ہے نا یہاں پہ، یہاں تو یہ 15 حرف میں سے کوئی سا بھی حرف آیا 2 پیش تنوین کے بعد، یا 2 زیر تنوین کے بعد، یا پھر نون ساکن کے بعد، تو اخفا ہوگا۔ ما ثقلت انزلنا، یہ نون ساکن کا اخفا زال آ رہا ہے، شیء قدیر، 2 زیر تنوین کا اخفا۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے اخفا کو، یہ تختی یاد رکھنا، اس کو بغیر دیکھ کے یاد کر لینا تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ نون ساکن کے بعد یا پھر 2 زیر تنوین کے بعد سامنے کون سا حرف ہے، اس میں سے ہے یا نہیں ہے، تو یہ تختی کو اچھی طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے حدیث۔ آج کا ہمارا حدیث کا سبق ہے، کل جو ہم نے حدیث پڑھا تھا وہ تھا حدیث نمبر 21، آج ہم پڑھیں گے 22، ٹھیک ہے؟ یہاں سے انگلی رکھ لو آپ لوگ، حدیث نمبر 22، خوش خلقی، حدیث نمبر 22
خوش خلقی، حسن الخلق نصف الدین، حسن الخلق نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگ ٹک لگا لو۔ ایسے ہی ایک ایک حدیث ڈیلی پڑھایا جائے گا، آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ حدیث جو بھی یاد کر لیا، یہ 40 حدیث، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقیہ اور عالم بنا کے اٹھائیں گے۔ یہ اگر حدیث یاد کر لیے تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔